ان المتقین فی جنات وعیون، اور اس کے مقابلے میں یہ دوسری جماعتیں جو اس حق کا نظام لے کر اٹھی ہیں، اتنی مصیبتیں مشقتیں برداشت کر رہی ہیں، انجام کار جب وہ صحیح نظام قائم ہوگا تو وہ پھر ان کے ہاں اصطلاحات تھیں، گھنے سائے والے باغ، صاف ستھرا شیریں پانی، اس کے چشمے۔ عرب کی سرزمین میں آپ آج بھی جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ان کو کہنے کی تھی، ان چیزوں سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ کیا بات ملے گی۔ ان کے ہاں صاف شفاف میٹھے شیریں پانی کا ایک کٹورا پوچھو نہیں کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ معلوم ہے وہ بدو لے کے گیا تھا ہارون رشید کے پاس تحفہ، وہ مٹکی تھی اس میں کچھ تھا، کہنے کے کیا لائے، کہنے لگے کہ ایسا چشمے کا پانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جی نہ چاہا کہ ہم خود پی جائیں اور آپ کو معلوم رکھے، اور میں لے کے آیا ہوں 200 میل سے، پتہ نہیں لے کے آیا تھا چشمے کا صاف چشمے کا پانی۔ ان کے لیے کیفیت یہ تھی۔ قرآن اسی قسم کی مثالیں دے کے ان کو سمجھاتا ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ بھی عطا ہوگا ان کے خدا کی طرف سے وہ جھولیاں بھر بھر کے اس کو لیں گے، اس لیے کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ اس سے پیشتر انہوں نے بڑی حسن کارانہ زندگی بسر کی تھی۔ میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ یہ محسن کا لفظ یہ نہیں کہ احسان کرنے والے، ہمارے مفہوم میں تو وہ جو احسان والی بات ہے وہ تو پوچھو ہی نہیں، ساری عمر دوسرے کے سر پہ چڑھا رہتا ہے، ایک دفعہ اس پہ احسان کر کے۔ اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی کمی کو دور کر کے اس کا توازن برقرار رکھ دینا۔ مومن انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ان کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی کمی جو واقع ہو گئی ہے اس کو پورا کر کے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے، اس کا توازن برقرار کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں احسان، اور ایسا کرنے والوں کو کہتے ہیں محسنین۔ یہ وہ تھے کہ جن کی اپنی زندگی اپنی ذات بھی اعتدال اور توازن بردوش تھی، اور یہ ان کا فریضہ بھی یہ تھا کہ جس کا توازن بگڑ رہا ہو اس کا توازن کو صحیح کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سے یہ ان کو نظام ملا ہے جس میں یہ جنت اور عیون ملے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ تھی، دو ایک چیزیں اس میں یہ کہی گئی ہیں ان کی۔ مومنین کی خصوصیات تو قرآن بھرا پڑا ہے، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ تفصیل ہے، یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ شب بیدار متقی پرہیزگار تو اب بھی ہمارے ذہن میں ہے نا۔ اب وہ راتوں کو جو نہیں سوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ ہمارے ہاں عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی تفصیل، نماز تو پڑھ چکے ہیں عشاء کی، باقی ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، راتوں کو اس لیے جاگتے ہیں۔ یہ یہاں نہیں کہا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ مزمل میں جس کا اہم ترجمہ آپ کو کملی والے کر کے بتایا جاتا ہے، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک بڑے لمبے چوڑے سفر کے لیے نہایت ہم آہنگ افراد کی جماعت تیار کرنے والا، یہ معنی ہے مزمل کے۔ کتنا عظیم پروگرام ہے حضور کے ذمے۔ پہلی چیز جماعت کی تشکیل ہے، اور یہی جماعت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اے رسول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت مومنین یہ مل کے کافی ہیں، اکیلا خدا بھی نہیں۔ اور یہ جماعت یوں ہی زمین سے اگ نہیں آئی تھی، تیار کی گئی تھی۔ پہلا کام ہی یہ تھا تزمیل کا، اس قسم کی جماعت تیار کرنے کا۔ حضور سے کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگ تو صحیح لیکن
تھوڑا حصہ جاگو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی سے بھی کم رات جاگو۔ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری پروگرام ہے جو تیرے ذمہ عائد کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا پروگرام ہے۔ انا لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تیرے لیے سرگردانی اور کشمکش کا بہت بڑا پروگرام لمبا چوڑا ہے، سارا دن اس میں لگ جاتا ہے۔ یہ اکیلے ہی حضور نہیں ہے، یہ ہے جی 73/73 سے 7 آیات تک، اور اسی کی 20 آیات میں بھی ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اکیلے ہی نہیں، ساتھ تمہاری جماعت کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے جاگتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی کہا کہ ان میں کمزور بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو یہ اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لادو تم۔ حضور سے کہا، جماعت مومنین سے کہا کہ تم نے تو دن میں کتنا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے رات کو بھی ضرورت ہے اس کی، لیکن اس شدت شوق میں جسم کے تقاضوں کو نہ بھول جاؤ، صحت کا خیال رکھو، بڑا پروگرام لمبا چوڑا تمہارے ذمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو جاگ کے نفل پڑھو اور دن بھر سوتے رہو۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بہت بڑا لمبا پروگرام ہے تمہارے لیے۔ یہ کیا تھی چیزیں عزیزان من جس کے لیے جاگتے تھے؟ آج تو بہت آسان ہے، جہاں بھی آپ کسی سیرت کی کتاب میں پڑھیے یا ان واعظوں کے ہاں سے یہ واعظ سنیے، وہ یہی ہے کہ حضور رات کو نوافل پڑھتے تھے اور کھڑے رہتے تھے اتنا عرصہ کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ گویا ان کے ذہن میں یہی ہے رات کو جاگنا کہ اس میں نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں عبادت گزار جس کو کہتے ہیں، ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ وہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ عبادت گزار جس کو وہ کہتے ہیں، یا نفل پڑھنا یا تسبیح پڑھنا، یہی چیز ہوتی ہے۔ حضور کے متعلق بھی یہی چیز انہوں نے ذہن میں قائم کی۔ ٹھیک ہے، مذہب میں اس سے زیادہ کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس میں تو صاف بات ایک ثواب حاصل کرنے کا ہے جو ذہن میں قائم کر لیا ہے۔ عبادت کے معنی پرستش ہے، پرستش کی یہ چیزیں ہیں، یہ تو متعینہ اوقات کی نماز ہو گئی، وہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے، باقی وقت کے لیے کیا کیا جائے گا؟ پھر اسی قسم کی وہ نماز، اس کا نوافل نام رکھ لیا جائے گا، وہ پڑھ لی جائیں گی۔ کچھ تسبیح ہے، تسبیح پھیر لی جائے گی، اور کچھ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا جائے گا۔ خدا کی عبادت کرتا ہے اور کیا تصور ہوگا؟ کسی کے متعلق پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ یہی چیز بتایا جاتا تھا کہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ذرا وقت متعین کر کے تو دیکھ لیں کہ رات میں 1000 نفل پڑھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن تصور یہی ہے۔ لیکن دین جب سامنے آئے گا عزیزان من تو یہ سارے تصورات بدل جائیں گے۔ سوچئے کہ ایک ذات گرامی جس کے ذمے دین کا تمکن ہے، عرب کی سرزمین، مکے سے نکلے ہوئے پناہ گزینوں کی حیثیت سے مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے دوسروں کے ہاں، وہاں قبائل دا قبائل بھی منافق، یہود وغیرہ منافق۔ قریش کی کیفیت یہ کہ 7 سال میں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا حضور کو۔
بے سر و سامان، پناہ گزین جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے، اور پروگرام یا ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے نظام کو متمکن کرنا۔ تمکن دین ہے نا، الذین مکناہم فی الارض، یہ ہے نا دین کا تمکن۔ اب دین کا تمکن مذہب کا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ استخلاف فی الارض، زمین میں مملکت قائم کرنا، زمین پر یہ مملکت قائم کرنا تاکہ اس مملکت میں دین کا تمکن ہو جائے۔ صرف مملکت ہی حاصل نہیں کرنا، اس میں نظام قائم کرنا دین کا۔ یہ پروگرام حضور کے ذمے ہے۔ اتنی بے سر و سامانی ہے، اتنا تھوڑا سا وقت ہے، اتنا لمبا چوڑا پروگرام ہے۔ میں نے جیسا ابھی عرض کیا، اندرونی خطرات ایک طرف ہیں، بیرونی خطرات دو بڑی بڑی سلطنتیں تو جن کا مقابلہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی مملکت نہیں کر سکتی تھی، دی موسٹ سپر پاورز ان دی ورلڈ، ایرانی اور بازنطینی ہے، رومن، وہ ہیں دونوں مخالف، ان میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ 7 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں، نئی مملکت قائم کی جا رہی ہے، اس کا انتظام بھی ایسا ہے کہ کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی، کوئی فساد برپا نہیں ہوا، نہایت امن اور سلامتی۔ امن اور سلامتی کی کیفیت جو حضور نے مثال بیان فرمائی، اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ تم کہتے ہو کہ اس مملکت میں کیا ہوگا، بے خوفی کا کیا ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ ایک عورت یمن سے تنہا اس صحرا میں سے گزرتی ہوئی شام تک پہنچ جائے گی، زیورات میں لدی ہوئی، کبھی اس کو کسی قسم کے خطرے کا خوف نہیں ہوگا۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ؟ معاف رکھیے گا، میں نوافل یا ان چیزوں کی تنقیص نہیں کرتا، لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ جس کے سامنے یہ پروگرام ہو اس کو تو دن بھر اس میں مصروف رہنا ہوگا، راتوں کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے پھر اس کو پروگرام کی تفصیلیں طے کرنی ہوں گی۔ فرصت ہی اس وقت مل سکتی تھی۔ یہ جو ہے تمہارے ساتھی بھی جاگ رہے ہیں، وہ ساتھی بھی نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاگ رہے تھے، مشاورت تھی ہر معاملے، جتنے معاملات سامنے آئے تھے، جتنے آنے والے تھے، ان کے لیے فرصت کا وقت ہی یہ تھا۔